محترم حضرت جناب امیر حمزہ کی یہ بھی ایک بہت بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے اور آپ کی عظمت ہے کہ خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چل کر حضرت جناب امیر حمزہ کے مزار پاک پر تشریف لے کر جاتے ہیں۔ یہ بالکل لا علمی کی بات ہے کہ کسی مزار پر نہیں جانا چاہیے، کسی دربار پر نہیں جانا چاہیے، حضور کی سنت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں تو لینے جاتے ہیں، میرے آقا جہاں جاتے ہیں تو اپنے مبارک قدموں کی برکت عطا فرمانے جاتے ہیں، یہ فرق موجود ہے۔ لیکن میرے کریم نے وہاں تشریف لے جا کر اپنی امت کے لیے اپنے محبوبوں کے پاس جانا، اللہ کے محبوبوں کے مزارات پہ حاضر ہونا اپنے مبارک عمل سے سنت بنا دیا ہے۔ اب حضور جاتے اور کس انداز سے جاتے؟ جب سرکار وہاں تشریف لے کر جاتے احد کے مقام پر اور حضرت جناب امیر حمزہ کے مزار مبارک پر تشریف لے کر جاتے تو جا کر حضور قرآن کریم کے یہ لفظ تلاوت فرماتے، سلام علیکم۔ احد والے وہ ہیں، حضرت امیر حمزہ وہ ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک، الصلاۃ والسلام علیک۔ یہ ساری دنیا حضور پہ سلام پیش کرتی ہے نا، ساری دنیا حضور کی بارگاہ میں سلام کا ہدیہ اور تحفہ پیش کرتی ہے، جن کو جا کر میرے حضور سلام پیش فرمائے۔ اور سلام کا اسپیشل تحفہ، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اہل دیار المؤمنین۔ یہ حضور نے تمام اہل ایمان کی قبول کے لیے ایک طریقہ ہمیں عطا فرمایا، اور یہ بھی حضور کی سنت ہے، اور حضور نے اہل بقیع پر اس انداز سے سلام فرمایا، اور یقیناً اہل بقیع کا مقام وراء الورا ہے، لیکن جو منفرد اور ہے تو شہدائے احد ہیں، جن کے سردار حضرت جناب امیر حمزہ۔ حضور وہاں تشریف لے جا کر آج بھی طریقہ یہی ہے، جب جائیں اللہ تعالیٰ دعا کریں آج برکت والی محفل سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب کرے، اور آپ کی بارگاہ کی حاضری کے وسیلہ سے اللہ تعالی ہمیں حضور کی بارگاہ میں مقبول باادب بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور حضور کی برکت سے، حضور کے وسیلہ سے اللہ ہمیں اپنے پاک حرم کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ طریقہ اب بھی یہی ہے کہ جائیں تو انداز یہی ہونا چاہیے کہ سر مبارک سے کراس کر کے آپ کے قدمین شریفین کی طرف جا کر عرض کیا جائے۔ حضور نے اس عمل کو سنت بنایا، سلام علیکم، تم پر سلام ہو، بما صبرتم، اللہ اکبر۔ یہ جو سلام ہے یہ ویسے بھی کسی کو ہدیہ کیا جائے گا، ویسے بھی ہر مومن کو پیش کیا جائے گا، لیکن سرکار دو عالم نے یہاں سلام کہہ کے اگلا لفظ وہ ارشاد فرمایا، قرآن کریم کے وہ الفاظ تلاوت فرمائے جس سے حضور نے ظاہر کیا بھئی تمہارا حق بنتا ہے کہ تم پہ سلام ہو، تم نے کام وہ کیا ہے کہ تم پہ سلام ہونا چاہیے، تم نے کردار وہ دکھایا ہے کہ تم پہ سلام ہونا چاہیے، اور وہ کردار کیا تھا؟ فرمایا سلام علیکم بما صبرتم، جو صبر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کر دکھایا ہے اس صبر کا بدلہ تمہیں حضور کی بارگاہ سے سلام کی شکل میں عطا فرمایا جائے، اور یہ سلام بارگاہ مصطفیٰ سے بھی ہے اور بارگاہ اللہ عز و جل سے بھی ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، جتنی بھی تکلیفوں سے گزر چکے ہو اب پریشانی ختم ہو چکی ہے کہ اللہ نے اس جہان سے کہیں بڑھ کر اس جہان کی نعمتوں میں ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں ہے جو آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اے اہل احد، اللہ نے تمہیں ان عظیم نعمتوں کا حقدار بنا دیا۔ کیا ہی اچھا وہ دار آخرت ہے جس کا حقدار اللہ رب العزت نے تمہیں بنا دیا ہے۔